متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں پر ویزے کی پابندی لگا دی ہے۔ تو کیا پاکستان کو مکمل بین کر دیا گیا ہے اور یہ پابندی کا خاتمہ کب تک ہوگا؟ اس کے علاوہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے لیے 3.25 کروڑ روپے کی گاڑی کے ٹائر منگوائے گئے ہیں، گاڑی نہیں بلکہ صرف ٹائر۔ ان دو پوائنٹس پہ ولاگ میں بات کریں گے۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، جو دن بدن جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتے جا رہے بلکہ اس میں تناؤ آتا جا رہا ہے، اور بہت سے پاکستانیوں کو یہ شکایت ہو رہی ہے کہ ان کے متحدہ عرب امارات کے ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں، حالانکہ کوئی کمی نہیں ہے، ڈاکومنٹس پورے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ویزے ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں کو ویزے دینے پر بہت زیادہ جو ہیں وہ روڑے اٹکانا شروع کر دیے ہیں اور پابندی لگانا شروع کر دی ہے۔ یہ مکمل بین نہیں ہے، بہت سارے پاکستانیوں کو ویزے مل بھی رہے ہیں، لیکن چونکہ شرائط بڑھا دی گئی ہیں، جانچ پڑتال جو ہے وہ سخت کر دی گئی ہے، ڈاکومنٹیشن بڑھا دیے گئے ہیں، اور اگر چھوٹی سی بھی کوئی کمی ہوتی ہے ڈاکومنٹس میں یا شک ہوتا ہے کسی بھی پاکستانی پہ، تو ان کا ویزے کو فوراً ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور کیوں یہ کیا جا رہا ہے، اس کی 3 وجہ ہے، اور اس کے ذمہ دار خود پاکستانی ہیں۔ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے پاکستانی یہاں سے بھیک مانگنے جاتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ بہت سارے پاکستانی جاتے ہیں اور پھر سلپ ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں اور ویزا ختم ہونے کے بعد پاکستان نہیں آتے، اور تیسری ایک خطرناک وجہ ہے کہ بہت سارے جو پاکستانی یہاں سے ڈنکی لگاتے ہیں یعنی انلیگلی یورپ جاتے ہیں، تو وہ یو ای کا روٹ اختیار کرتے ہیں، اور اس میں یو ای جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ دامن پہ دھبے پڑ رہے ہیں۔ تو بھائی پنجاب کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ نا پاکستانی یہاں سے یو ای جاتے ہیں، اور اس میں ایک پورا ایک گینگ ہے، مافیا ہے، آرگنائزیشن ہے، وہ یو ای بھیجتی ہے اور یہاں سے ٹرین کر کے بھیجتی ہے کہ آپ نے بھیک مانگنا ہے اور پیسہ کمانا ہے اور پیسہ جمع کرنا ہے۔ تو بہت سارے یہاں سے پاکستانی جاتے ہیں اور اپنی مشکلات کا رونا روتے ہیں، دکھڑا سناتے ہیں لوگوں کو اور پیسہ مانگتے ہیں۔ یہ لوگ مختلف روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، مختلف مالز میں، حالانکہ سزا ہے یو ای میں اس طرح سے بھیک مانگنے کی، یہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں، کریک ڈاؤن ہوتا ہے، پکڑے جاتے ہیں اور پھر ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر جب تک ان کو جو بھی موقع ملتا ہے تو اس میں چاندی ہو جاتی ہے، کیونکہ یو اے کی کرنسی بہت زیادہ تگڑی ہے۔ تو اکثر جو بھکاری پکڑے جاتے ہیں پولیس کے آپریشن میں تو وہ پاکستانی نکلتے ہیں، تو انہوں نے اس طرح سے پاکستان کو بدنام کیا ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے بھکاریوں کے علاوہ، کہ بہت سارے لوگ بردر اسلامی ملک متحدہ عرب امارات ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ویزا پہلے آسانی سے مل جایا کرتا تھا، تو ویزا لگوانے کے بعد وہ لوگ واپس نہیں آتے اور سلپ ہو جاتے ہیں، تو اس معاملے میں پاکستانی بہت زیادہ بدنام ہو گئے ہیں۔ اور تیسری جو بات ہے جو بہت خطرناک ہے وہ یہ کہ جو پنجاب ہے، وسطی پنجاب کے علاقے ہیں، وہاں سے لوگوں میں کریز ہے یورپ امریکہ وغیرہ جانے کا، حالانکہ ان کے پاس اپنی زمینیں ہوتی ہیں، روٹی چھوٹی سب کچھ زبردست طریقے سے مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو بہت سے علاقے ہیں جیسے گجرانوالہ ہو گیا اور اس کے آس پاس کے علاقے ہو گئے، تو وہاں سے ہر دوسرا تیسرے گھرانے کے لوگ باہر جاتے ہیں، باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں، تو ان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، تو ایک کمپٹیشن آ گیا ہے، اور اب لوگ لیگل کے بجائے اللیگل بھی جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں اور کوئی ایسے کھانے کے لالے نہیں پڑے ہوتے، لوگ اپنی زمینیں بیچ دیتے ہیں، قرضہ لے کے چلے جاتے ہیں، اپنا جو پیسہ ہوتا ہے جمع پونجی وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو جب اب لیگل جو پابندیاں عائد ہو گئی ہیں تو لوگ اللیگلی جا رہے ہوتے ہیں، اور جس کو ڈنکی لگانا یا ڈنکی لگانا بولتے ہیں، تو وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور یورپ جانے کے لیے جو ترکی پہنچتے ہیں تو وہ اس کا جو روٹ ہوتا ہے وہ متحدہ عرب امارات کے تھرو یونان یا ترکی پہنچتے ہیں اور وہاں سے یورپ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جب یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ ایک وجہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے جو شرائط ہیں وہ بہت سخت کر دی ہیں، اور اگر کسی بھی پاکستانی پہ شک ہوتا ہے کہ وہ کوئی اللیگل ایکٹیویٹی کر سکتا ہے تو اس کا ویزا بالکل ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو بہت ہی تحقیق تفتیش اور جانچ پڑتال کے بعد اب ویزا دیا جا رہا ہے، اور اس میں جو شریف پاکستانی ہیں، جو پڑھے لکھے پاکستانی ہیں، جو
سیاحت کے لیے جانا چاہتے ہیں یا کسی اور کام سے، تو وہ بھی اس مشکل کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کے ویزے بھی اب ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور اس میں جو ذمہ دار ہے وہ متحدہ عرب امارات والے نہیں ہیں بلکہ پاکستانی خود ہیں، کیونکہ انہوں نے برادر اسلامی ملک ہونے کا جو یو اے ای نے فائدہ دیا تھا، خیال رکھا تھا پاکستانیوں کا، تو ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، جس کی وجہ سے متحدہ عرب امارات کی حکومت ہے ان کے بھی تیور بدل گئے ہیں اور اب انہوں نے پاکستانیوں سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اب سرمایہ کاری اور ٹورزم کا ایک گھر اور گڑھ بنا ہوا ہے، اور دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں ٹورزم کرنے یا جاب کرنے، کیونکہ وہ ایک ورلڈ لیول کی فیسلٹیز دے رہے ہیں، اور وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ آزادی ہے، جس کا جو بھی مذہب ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، سب کو اپنی منمانی کرنے کی آزادی ہے، اپنی زندگی جینے کی آزادی ہے، اور قانون پہ عمل ہوتا ہے تو وہاں پہ پیس ہے، امن و امان ہے، اور امن و امان جہاں پہ ہوتا ہے تو وہیں ترقی اور خوشحالی آتی ہے۔ تو اس لیے یہ پاکستانیوں پہ جو ہے وہ پابندیاں سخت کر دی جا رہی ہیں، اور جو اچھے والے پاکستانی ہیں تو وہ بھی اس کی زد میں آ گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، جو سی ایم پنجاب بن گئی ہیں اور پاکستان کی پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، اور اگر پنجاب کی تاریخ دیکھی جائے تو ایک سکھ صاحبہ ہوتی تھی سکھنی، جن کا نام جندو تھا، تو وہ 1843 سے 46 تک پنجاب کی وزیر اعلیٰ تھی، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ ہیں۔ تو ان کے جو ٹھاٹ باٹ اور ایش ہیں تو وہ بھی 200 سال پرانی جو مہارانی ہیں ان سے زیادہ ہی ہوں گے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی گاڑی کے لیے پہیے منگوائے گئے ہیں، اور ان نئے پہیوں کی قیمت ہے 3.25 کروڑ روپے۔ یعنی یہ گاڑی نہیں ہے 3.25 کروڑ روپے کی، بلکہ ان کی بلٹ پروف گاڑی کے پہیے ہیں جو کہ 3.25 کروڑ روپے میں آئے۔ تو دیکھیے پاکستان پہ جس لوگوں نے ابھی تک حکمرانی کی ہے تو انہوں نے پاکستان کو اپنے باپ کا مال سمجھا ہے اور عوام کو اپنا غلام سمجھا ہے، حالانکہ یہ سارے پیسے عوام کے ٹیکس سے ہی جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، اور یہ ٹیکس بھی امیروں سے نہیں لیا جاتا بلکہ امیروں کو چھوٹ دی جاتی ہے، سبسڈی دی جاتی ہے، اور غریبوں سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جو ہم کھانے پینے کی اشیاء پہ یا پیٹرول پہ، کپڑوں پہ دیتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں یہ ادلے تللے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا ٹاپ ملک ہے، حالانکہ پاکستان ایک بھکاری ملک ہے، اور جو بھی حکومت آتی ہے وہ قرضے لے کے اپنے معاملات چلاتی ہے۔ یعنی 25 کروڑ آبادی ہے اور وہ اتنا نہیں کماتے کہ اپنے خرچے پورے کر سکیں، اور جو بھی حکومت کرتا ہے تو وہ عوام کا پیسہ اتنا کھل کے اڑا رہا ہوتا ہے کہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، امریکہ، یورپ کے جو سیاستدان ہیں وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سیاستدان بن کے، حکمران بن کے سادگی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ جو وزیر داخلہ صاحب ہیں محسن نقوی صاحب پاکستان کے، اور صدر زرداری صاحب دوسری بار صدر بنے ہیں، تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ تنخواہ نہیں لیں گے۔ تو بھائی تنخواہ تو آپ کی 8، 10، 12 لاکھ روپے ہی ہوتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو آپ پروٹوکول آپ کو ملتا ہے اور 15 گاڑیوں کا قافلہ لے کے آپ گھومتے ہیں، ان کے پیٹرول پہ، ان کی تنخواہوں پہ، اور جو ٹی اے ڈی اے پہ اخراجات ہوتے ہیں تو وہ الٹے سیدھے بل بنا کے کروڑوں روپے کے بل بنا دیے جاتے ہیں، تو اصل تو خرچہ یہ ہوتا ہے۔ تو زرداری صاحب نے اپنی تنخواہ چھوڑ کے کوئی احسان نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صدر جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہوتا ہے اس کا جو سالانہ بل ہوتا ہے وہ 1.5 بلین یعنی 1.5 ارب روپے سالانہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی خرچے ہوتے ہیں جو الگ سے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں تو ان کو چاہیے کہ سادہ زندگی گزاریں اور اپنا یہ جو پروٹوکولز ہیں اور عیاشیاں ہیں ان کو بند کریں، تنخواہیں چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اسی طرح مریم نواز صاحبہ کے لیے پہیے آ گئے ہیں، ماشاءاللہ، قوم کو مبارک ہو، ترقی کا یہ سفر۔ 3.25 کروڑ کے پہیے ہیں، اور ان کی ترجمان ہے عظمیٰ بخاری، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پہیے لانے کے لیے مریم نواز صاحبہ کو بریفنگ دینی پڑی اور ان کو بتانا پڑا، کیونکہ وہ سوال کر رہی تھی کہ اتنا کروڑوں روپے کے پہیے کیوں آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک گول میز کانفرنس کی، مریم نواز صاحبہ کو سمجھایا کہ پہیے منگوانا 3.25 کروڑ کے پاکستان کی خوشحالی، ترقی کے لیے، عوام کی خوشی کے لیے، رمضان میں ان کو عید کا تحفہ دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کے دل کو سکون آیا اور وہ مان گئی، اور اگر وہ نہیں مانتی تو سوچی ذرا پاکستان میں کتنا نقصان ہو جاتا۔ مریم نواز صاحبہ اگر پیدل ہی
CM हाउस से बाहर आ जाती आवाम की खिदमत करने के लिए, तो दुनिया पे तो कयामत टूट पड़ती। तो देखें, ये हैं पाकिस्तान के हुक्मरान और इन्होंने लूट मचाई हुई है पाकिस्तान के अवाम के पैसों पे। और ये वो खानदान है पीपल्स पार्टी नून लीग जो पिछली 3-4 दिहाइयों से पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रही है। इन पे तवक्कुआत का बहुत ज्यादा बोझ है, लेकिन इनको कोई परवाही नहीं है। और अगर इनकी पुरानी जो परफॉर्मेंस है अगर वो इतनी अच्छी होती तो आज पाकिस्तान बहुत बेहतर हालात में होता। यही वजह है कि इमरान खान की बेशुमार सियासी गलतियों के बावजूद लोगों ने उनको वोट दिया है, क्योंकि लोग इनके 30-40 साल की हुक्मरानी से तंग आ गए हैं। तो ये था व्लॉग। दोनों पॉइंट्स पे आपके क्या ख्यालात हैं? आपके जो भी ख्यालात हैं आप उसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्लॉग को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका।